کچلنا چاہیے، ان کو رگڑنا چاہیے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کرنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے جب تحریک لبیک روڈوں پہ نکلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ اور امریکہ، اسرائیل اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو اصل طاقت پاکستانی عوام ہے وہ پاکستانی فوج کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ جب یہی سوال تحریک لبیک والے جو عمران خان کے مخالفین کرتے ہیں تو آگے وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے جو غدار ہیں یا جو فتنہ گر لوگ ہیں نا، ان کے خلاف پاکستانی اداروں کو سختی سے نپٹنا چاہیے، ان کو کچلنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو پاکستان کے ساتھ بغاوت میں اتر جائیں تو ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جاتی، ان کے خلاف سخت ایکشن لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کل چکوال جلسے میں عمران خان کی ٹون وہ کس حد تک وہ غصے میں چلے گئے تھے، اور وہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جیسا کہ 126 دن دھرنا دے کے میں بری طرح ناکام ہو کے گیا، آج 4 مہینے پاکستانی قوم کو روڈ کے اوپر ذلیل کر کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ عمران خان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن جن لوگوں نے عمران خان کو استعمال کیا انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو قومی یوتھ ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الٹا جو عمران خان کے مخالفین ہیں، اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ صرف تحریک لبیک والے ہیں، کوئی سیاسی جماعت میں عمران خان کے مخالف نہیں سمجھتا ہوں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ٹرانسجنڈر کا بل آیا تو یہ سب لوگ متفق ہیں، عمران خان اس کے اوپر سیاست کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں آؤں گا تو میں بھی یہی کام کروں گا۔ تو برکت جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کو وہ کتنی خوبصورتی سے بیوقوف بناتے ہیں اور وہ آگے سے بیچارے بن نہیں جاتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ آخر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کا میں پہلے دن سے، جو مجھے فالو کر رہا ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سازش تھی یہ عمران خان کے خلاف سازش نہیں تھی، یہ سازش تھی پاک آرمی کے خلاف۔ اب دیکھو کہ عمران خان نے تو زیرو حاصل کیا، نہ تو ارلی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ تو یعنی کہ چیف جسٹس ہے اس نے، آرمی چیف نے ایکسٹینشن لیا ہے، وہ بھی لال جھنڈی دکھا دی، اور الیکشن بھی ٹائم پہ ہو رہے ہیں، اور آرمی چیف بھی یہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم لگائے گی۔ تو عمران خان کو تو زیرو کامیابی ملی ہے، کچھ بھی نہیں ملی ہے۔ عمران خان نے جو حاصل کیا ہے پاکستان کی تقریباً عوام کو فوج کے مخالف کھڑا کر دیا ہے، اور امریکہ، اسرائیل اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کی جو اصل طاقت پاکستانی عوام ہے وہ پاکستانی فوج کے سامنے کھڑی ہو جائے، وہ فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عمران خان پاکستان میں قومی یوتھ کو کیا بیوقوف بنا رہا ہے، اور قومی یوتھ جو ہے اپنے مخالفین کو وہ کیسے بیوقوف بنا دیا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اس نے رجیم چینج میں کردار ادا کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی جتنی سیاست ہے، اس کو پاک فوج سے آزاد کیا جائے، اور قومی یوتھ سمجھتی ہے کہ عمران خان سچ بول رہا ہے، قومی یوتھ سمجھتی ہے کہ عمران خان ایماندار ہے، ایماندار عمران خان تو بہت اچھی بات کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، جب یہی سوال تحریک لبیک والے جو عمران خان کے مخالفین کرتے ہیں تو آگے وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں کہ یار آپ لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہو کہ پاکستان میں فوج کی جو ہے وہ مداخلت ہے؟ تو بالکل ہر آدمی یقین رکھتا ہے کہ فوج کی مداخلت بھی ہے، فوج زیادتیاں بھی کرتی ہے، فوج میں غلطیاں بھی ہیں، ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آؤ عمران خان کا ساتھ دو۔ عمران خان تو یہی چاہتا ہے کہ جو فوج نے غلطیاں کی ہیں، جو فوج مداخلت کرتی ہے، اس سے قوم کو آزاد کرایا جائے۔ نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں۔ عمران خان کہتا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہونی چاہیے، فوج میرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان یہ چاہتا کہ فوج کو آزاد ہونا چاہیے تو یقیناً سب لوگ عمران خان کے ساتھ ہوتے، جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ فوج کا ساتھ دو، تو جب تحریک لبیک جو اس کے مخالفین، کیونکہ میں تو صرف تحریک لبیک کو مخالفین سمجھتا ہوں، کیونکہ عمران خان جو اس ٹائم درد محسوس کر رہا ہے اس کو یقیناً احساس ہو گیا ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے کیسے ایک پاکستان کی مذہبی جماعت کو یورپی یونین کے دباؤ میں آ کے ان کو دیوار سے لگایا تھا، ان کے کارکنوں کے اوپر یعنی کہ تشدد بھی کیا تھا، زخمی بھی کیا تھا، شہید بھی کیا تھا، اور پوری میڈیا میں ان کو بدنام کیا تھا۔ لیکن عمران خان نے اس ٹائم بھی عمران خان کو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، آج بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو جب یہ تحریک لبیک والے سوال اٹھاتے ہیں تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جب عمران خان کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آسیہ ملونہ کو عمران نے تو نہیں چھوڑا ہے، پاک فوج نے چھوڑا ہے۔
تجھے آگے جو آپ فوج کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ صرف عمران خان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو. اگر آپ میں جرات ہمت ہے تو پاک آرمی کے خلاف جلد سے جلوس کرو نا، روڈوں پہ نکلو. یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تحریک لبیک والے کو، وہ آگے خاموش ہو جاتے ہیں، جب گول بول جواب دیتے ہیں. اکثر میرے اوپر یہ سوال ہوتا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں، چلو بات کرو آپ کیا کہنا چاہتے ہو. آسیہ کو کس نے نکالا؟ وہ کہتے ہیں فوج نے نکالا. میں کہا ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا؟ وہ کہتے ہیں فوج نے بھیجا ہے. عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اصل کردار ہے وہ تو فوج کا ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ان کو کہنا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں. ابھی نندن کو کس نے چھوڑا؟ جی فوج نے چھوڑا. عمران خان کی کیا غلطی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، حالانکہ غلطی عمران خان کی ہے، وہی ہے وزیر اعظم، لیکن ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے، ان کی غیرت جگانے کے لیے آپ لوگوں نے ان کو کہنا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی برے کام عمران خان کے دور میں ہوئے، چاہے وہ نواز شریف کی ہوئی، چاہے آسیہ گستاخی ہو گئی، یا فرانس کا سفیر ہو گیا، یا ابھی نندن ہو گیا، یا کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، جتنی بھی ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ فوج نے کی ہے. تو ان کو کہنا کہ عمران خان کو کس نے نکالا؟ وہ کہیں گے کہ فوج نے نکالا ہے. تو پھر کہنا کہ ابھی آپ لوگوں کو کیوں غیرت جاگی؟ ابھی آپ لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے؟ جب فوج آسیہ ملونہ کو رہا کر رہی تھی آپ کے بقول، تو اس ٹائم آپ لوگوں میں غیرت نہیں تھی؟ اس ٹائم آپ لوگوں کو غلامی یاد نہیں تھی؟ اس ٹائم آپ لوگ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے؟ اس ٹائم عمران خان کو یاد نہیں تھا کہ ہماری جو پاکستان کی قوم اتنی غلام ہو گئی ہے کہ وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر سکتی؟ لیکن نہیں، جب نواز شریف کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو اس ٹائم عمران خان کو غیرت نہیں آئی؟ اس ٹائم قومی یوتھ کو غیرت نہیں آئی کہ عمران خان کا جو 26 سال کا بیانیہ ہے، جو 26 سال عوام کو بے وقوف بنایا کہ میں آؤں گا تو نیا پاکستان بناؤں گا، اور پاکستان کے جتنے ڈاکو، چور، لٹیرے، خاص کر نواز شریف اور زرداری ہیں، میں ان کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ان سے لوٹوں گا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. لیکن جب فوج اس کو باہر بھیج رہی تھی تو عمران خان کیوں خاموش تھے؟ کیوں نہیں باہر روڈوں پہ آیا؟ کیوں نے بغاوت کی پاک فوج کے خلاف؟ نہیں. کیوں؟ کہ عمران کی کرسی محفوظ تھی. آسیہ کے ٹائم بھی عمران کی کرسی محفوظ تھی. ابھی نندن کے ٹائم بھی عمران کی کرسی محفوظ تھی. کشمیر کے ٹائم بھی عمران کی کرسی محفوظ تھی. عمران کو قوم کی غلامی تب یاد آئی جب عمران خان کی کرسی اس سے چھینی گئی. تب عمران خان کو یاد آیا کہ ہم تو ایک غلام پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان کی 99% عوام تو غلام ہے، وہ تو دہشت گرد ہے، وہ تو امریکہ کی غلام ہے. اب عمران خان کو یاد آیا جب عمران خان کی کرسی نکل گئی. اور جو قومی یوتھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے بھائی سٹینڈ لیا ہے، اور اس کے جو نام نہاد صحافی ہیں وہ ٹی وی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بھی آئے، دیر آیا درست آیا، عمران خان نے یہ سٹینڈ تو لیا ہے نا. الزام تو سب لگاتے ہیں، نواز شریف نے بھی لگایا، زرداری نے بھی لگایا کہ جو فوج ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتی ہے. اب عمران خان نے سٹینڈ لے لیا ہے تو اب عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. عمران خان منافقت سے کام لے رہا ہے، عمران خان نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ فوج میرا ساتھ دے، لیکن پھر بھی چل ہم یہ بات بھی مان جاتے ہیں کہ جس ٹائم آسیہ کو رہا کیا، نواز شریف کو بھیجا، ابھی نندن کو رہا کیا، اس کے بعد کشمیر انڈیا کو دے دیا، تو اس ٹائم چلو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنا مخلص نہیں تھا، عمران خان صادق امین نہیں تھا. اب عمران خان کی جب کرسی گئی ہے تو کیونکہ کبھی کوئی تو وقت ہوتا ہے نا ٹرننگ پوائنٹ کا، یعنی کہ آج سے پہلے میں گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن میں نے سوچا ہے رات کو بیٹھ کے کہ یار صبح سے میں نیک کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو ایک لمحہ ہوتا ہے نا جو آدمی چینج ہو جاتا ہے، کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ عمران خان کا وہ لمحہ تھا جب عمران خان کی کرسی چھینی گئی تو عمران خان نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں نے فوج کے ساتھ بہت کمپرومائز کر لیا، اب آگے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ بات بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس ٹائم بھی عمران خان نے یہ ٹرن لیا ہوتا تو پھر اس دن باجوہ کے جا کے پاؤں کیوں پکڑ گیا؟ اسد عمر کو کیوں بھیجا؟ خود کیوں چلے گئے کہ بھائی خدا را آپ ایکسٹینشن لے لیں اور آپ کے انڈر ہم الیکشن کراتے ہیں. جس 5 مہینے قوم کو اس نے بے وقوف بنایا کہ یہ شخص میر صادق اور میر جعفر ہے، یہ شخص امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ شخص پاکستانی ملک کا دشمن ہے، اس کے پاس چلا گیا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں. کیوں؟ کہ اگلا آرمی چیف میں اپنی مرضی سے لگاؤں، اور قوم کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. اور قومی یوتھ کیا سمجھتی ہے کہ یار واقعہ کیا بات ہے، کیا سچا صادق اور امین لیڈر ہم کو مل گیا. کچھ بھی نہیں ہے، پورا فراڈ ہے.
کامیاب ہو گیا، امریکہ کامیاب ہو گیا، اسرائیل کامیاب ہو گیا، انڈیا کامیاب ہو گیا کہ اس ٹائم پاکستان کی 90% عوام پاکستان آدمی کو گالی نکال رہی ہے، اور اس کا جو سیرا ہے، کریڈٹ ہے، وہ پورا عمران خان کے ذمہ جاتا ہے کہ اس نے پورے پاکستان کی عوام کو آرمی کے خلاف کھڑا کر دیا، اور یہ ایجنڈا ہے بیرون ملک کا۔ لیکن اگر پھر بھی قوم نہیں سمجھتی ہے، ادارے یہ چیز سمجھتے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اگر اس کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں، تو ان کے خلاف سخت سخت ایکشن ہونا چاہیے، ان کو کچلنا چاہیے، ان کو رگڑنا چاہیے، ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کرنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے جب تحریک لبیک روڈوں پہ نکلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے۔ تو اس قومی یوتھ اور اس عمران خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو کچلنا چاہیے، ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے، پورا ہو تو مقامات عمل رہے۔ آج عمران خان کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے جو تحریک لبیک نے کیا ہے، صرف باقی جو حساب باقی کرنا ہے نا، وہ شہادتوں کا کرنا ہے۔ اب یہ قومی یوتھ کو نکالے گا، ڈانس کرنے والوں کو نکالے گا، جب ان کے اوپر گولی چلے گی 40-50 یہ مارے جائیں گے، پھر اس کو معلوم پڑے گا کہ جو ہم نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا کتنا ظلم کیا تھا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔